آقا فرماتے ہیں عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے، لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، میرے آقا کی سیرت طیبہ پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو۔ کب تک سیریل دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھو گے؟ اگر زندگی جینا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر کے جینا سیکھو، تب پتہ چلے گا کیا زندگی تھی حضور علیہ السلام کی۔ اتنا یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں بیمار پڑ جاتی تھی اور کام کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تو حضور علیہ السلام میرے حصے کے کام کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ آٹا گوننا مجھے نہیں آتا تھا تو حضور مجھے آٹا گون کر دیتے تھے اور میں روٹی پکاتی تھی۔ یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا۔ آج ہمارے گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے باپ سے باغی ہوتے ہیں۔ باپ کا باغی بنانے کا یا باپ کے باغی بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بچپنے سے بچے سوچتے ہیں میرے باپ نے ماں پہ بہت ظلم کیا۔ اگر اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، اور طلاق کا تو سوچو ہی مت، اس لیے کہ اللہ کو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے۔ جب اللہ عوام کے معاملے میں جوڑنے کو پسند کرتا ہے تو بیوی کے معاملے میں کتنا جوڑنے کو پسند کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مفکر نے کہا تھا جو طلاق دیتے ہیں وہ کبھی مرد نہیں ہوتے، بلا عذر شرعی طلاق دینے والے کبھی مرد نہیں ہوتے، مرد وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے نباہ کرنا جانتے۔ علامہ شفیق بلخی کی بیوی امام شفیق بلخی بڑے زاہد تھے، غریب نواز جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، شفیق بلخی وہ ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، شفیق بلخی وہ ہیں۔ داتا علی حجویری جیسے لوگ شفیق بلخی کی ولایت کی تعریف کرتے، شفیق بلخی وہ ہیں۔ ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، تو کسی نے کہا طلاق دے دے۔ فرمایا یار میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس نے جو ظلم کیا اس سے بڑھ کے وہ ظلم کرے گا تو ایک عورت پہ ظلم ہوگا، اس لیے میں طلاق نہیں دیتا کہ میں برداشت کر لوں گا، اس سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دوسرا شوہر تو بدلہ لے گا نا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہو، اس کو ظلم سے بچانے کے لیے میں اس کا ظلم سہ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کی سوچ، یہ فکر علم سے آتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آتی۔ آئیے ہم اس طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، غسل و وضو، نماز، کیا بولنا ایمان ہے، کیا بولنا کفر ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری گفتگو کے اندر بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور عشاء سے لے کر اب تک اگر کسی اور کی زبان سے بھی کوئی جملہ قابل گرفت نکلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔